Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-Fattahil-Alim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear subscriber, hope you will be fine and in the high state of iman and health. From Mentor English, myself, motivational speaker, leadership business coach, master trainer, language trainer, vlogger, novelist, Professor M. Raza. And today we are going to discuss, and I'm delivering you the lecture, and I'm teaching you the educator syllabus, English class 5th and page number 15. So let's get started. Let's learn grammar. Dear teachers, dear parents, dear watchers, لیٹس دا لرن گرامر. یعنی اب اس کے اندر جو گرامر کا پورشن دیا گیا ہے، اگر یہ گرامر کا پورشن آپ مکمل انداز سے اس کو جو ہے وہ کروائیں گے، ایک تو آپ کی اپنی گرومنگ ہوگی، اور اگر آپ اس کو چھڑوا دیں گے تو بچہ پیپر کے اندر بھی جو ہے نا وہ پرابلیگیٹ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ کا جو سلیبس ہے وہ بھی کٹ شارٹ ہوگا. اور گرامر کا پورشن جو ہے نا وہ کبھی بھی نہ چھڑوایا کریں، اور گرامر کا پورشن بغیر تیاری کے کبھی بھی نہ کروایا کریں. میں نے جو ہے نا وہ اس سلیبس کو جو ہے وہ تقریباً 3 سے 4 مرتبہ پڑھایا ہے، مگر اگر مجھے 5ویں مرتبہ بھی اس کو پڑھانے کا موقع ملے تو میں آخری حد تک کوشش یہ کروں گا کہ اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ جو ہے نا وہ کورس کو گو تھرو کر کے تو پھر جو ہے نا وہ پڑھاؤں. اب کامن اینڈ پراپر ناؤن کی یہاں پر بحث جو ہے نا وہ دی ہوئی ہے. اے ناؤن از اے ورڈ دیٹ نیمز اے پرسن، پلیس اور تھنگ. کہ یہ ناؤن کی ڈیفینیشن ہے. یہ اتنا پورشن جو ہے یہ ناؤن کی ڈیفینیشن ہے. میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. ناؤن ایک نام جو ہوتا ہے، از اے ورڈ، وہ ایک لفظ ہوتا ہے دیٹ نیمز، جو نام دیتا ہے پرسن کسی شخص کو، پلیس کسی جگہ کو، اور تھنگ یا کسی چیز کو. دیر آر مینی ٹائپس آف ناؤنز. یہاں پہ کئی قسم کی جو ہے نا وہ ناؤن کی کئی قسمیں ہیں. لیٹس ریڈ اباؤٹ دیم. آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں. اب یہ دو اوپر دی ہوئی ہیں، کامن اینڈ پراپر ناؤن. کامن ہوتا ہے عام نام یا اس میں نکرہ، اور پراپر ناؤن خاص نام یا اس میں معرفہ. اب یہ نیچے جو ہے نا اس کی ایگزامپلز اور ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں. کامن ناؤن میں جی کامن ناؤن از اے ناؤن. عام اس میں نکرہ جو ہوتا ہے، از اے ناؤن، وہ ایک ناؤن ہے. از دیٹ نیمز جرنل آئٹمز، جو کہ عام چیزوں کو نام دیتا ہے، جن کو ہم اسپیسیفک نہیں کرتے، جن کو ہم مخصوص نہیں کرتے. یہ بات یاد رکھیے گا. فار ایگزامپل پیپل، پلیسز اور تھنگز. یعنی جس کے اندر لوگوں کو، جس کے اندر جگہوں کو، اور جس کے اندر جو ہے نا وہ چیزوں کو بالکل اوپنلی یا مخصوص انداز سے بیان نہ کیا جائے تو اسے ہم کہتے ہوتے ہیں کامن ناؤن. اور اسی کو جب ہم پراپر ناؤن کی ڈیفینیشن میں لے کر جائیں گے تو پراپر ناؤن از دا نیم آف پرٹیکولر، یعنی پرٹیکولر پرسن، یعنی خاص جو شخص ہوتا ہے، پلیس ہوتی ہے، جگہ ہوتی ہے، اور تھنگ یا جو چیز ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے. اسی طرح ایگزامپلز میں، اب کامن ناؤن کی ایگزامپلز میں گارڈن ہے تو کوئی بھی گارڈن ہو سکتا ہے، بوائے ہے تو کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، گرل ہے تو کوئی بھی لڑکی ہو سکتی ہے، سٹی ہے کوئی بھی سٹی ہو سکتا ہے، کنٹری ہے تو کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے. لیکن جو ہی ہم پراپر ناؤن کی طرف جائیں گے تو جناح پارک. اب جناح پارک ایک اسپیسیفک خاص نام ہے جو کہ ایک مخصوص جگہ پر واقع ہے. اسی طرح علی مخصوص نام ہے، عالیہ مخصوص نام ہے، کوئٹہ مخصوص جگہ ہے، اور پاکستان مخصوص ملک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ ہمارا. اب اس کی جو ہے وہ سرکل دا سوری ایکٹیویٹی جو ہے نا، یعنی ایکٹیویٹی کا نیکسٹ پارٹ جو ہے سرکل دا کامن ناؤن. کامن ناؤن کو سرکل کیجیے اینڈ انڈر لائن دا پراپر ناؤن. اور پراپر ناؤن جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ انڈر لائن کیجیے. یعنی کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کو ہم نے اس میں سے ڈھونڈنا ہے، سرچ کرنا ہے. ان دا فالوئنگ سینٹینسز، دیے ہوئے سینٹینسز میں سے علی از ہارڈ ورکنگ بوائے. اچھا، علی جو ہے وہ یہاں پر پراپر ہے، اور بوائے جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. یاد رکھیے گا. ہنٹ ہے جی، پراپر ناؤن بگینز ود اے کیپٹل، اور کامن ناؤن بگینز ود اے اسمال لیٹر. یعنی یہ جو پراپر ناؤن ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیپٹل جو ہے نا ورڈ کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور جو کامن ناؤن ہوتا ہے وہ ہمیشہ نارملی جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو ایک تو یہ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیے، یہ ایک پہچان کے طور پہ ہے. اور لیکن جب بھی ہم جملہ شروع کریں گے اگر کامن ناؤن کے ساتھ بھی، تو تب بھی ہم اس کے اوپر جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ اس کو پراپر کر دیں گے، پھر وہ پراپر ناؤن کی جگہ پر آئے گا. جیسے اب ماڈل ٹاؤن پارک، ماڈل ٹاؤن پارک اب یہ ایم سے سٹارٹ ہوا، اور تو ماڈل ٹاؤن پارک از دا بیسٹ، ماڈل ٹاؤن پارک از دا بیسٹ پارک ان لاہور. اب لاہور جو ہے وہ بھی کامن ہے، سوری وہ بھی جو ہے نا وہ پراپر ہے، لیکن اس کے اندر جو پارک ہے وہ آپ کا کامن ناؤن ہے. ٹھیک ہے. اسلام آباد از دا کیپٹل، اسلام آباد از دا کیپٹل سٹی. اب اسلام آباد جو ہے وہ پراپر ہے، سٹی جو ہے وہ
کامن ہے اور پاکستان جو ہے وہ بھی پراپر ہے. اسی طرح انایا از دا برائٹسٹ گرل ان ہر کلاس. اب انایا جو ہے وہ کامن ناؤن ہے اور اسی طرح گرل جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے اور یہاں پر کلاس بھی جو ہے وہ گرل جو ہے وہ کامن ناؤن ہے, انایا پراپر ناؤن ہے اور یہاں پر کلاس بھی جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. فٹ بال یہاں پہ پراپر ناؤن ہے, از دا موسٹ پاپولر اسپورٹ. اب یہ جو ہے نا وہ اسپورٹ کامن ہے اور فٹ بال پراپر ہے اور یورپ بھی جو ہے وہ پراپر ہے. دا پیسیفک اوشن جو ہے نا سیدھا سیدھا کامن ناؤن ہے, از دا لارجسٹ اوشن. اوشن جو ہے وہ آپ کا کامن ناؤن ہے, پیسیفک اوشن پراپر ناؤن ہے, اوشن کامن ہے ان دا ورلڈ اور ورلڈ ہمارا جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے. اس کے بعد ہے جی اسکندر مرزا جو ہے وہ ہمارا پراپر ناؤن ہے اور اس کے بعد فرسٹ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کامن ناؤن ہے اور پاکستان جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے. اس کے بعد ہے جی 8th پہ دیر آر 20 گرلز اینڈ 40 بوائز ان کلاس کہ یہاں پر جو ہے نا دیر آر 20 بوائز دیر آر 20 گرلز 20 جو ہے وہ لڑکیاں اور 40 بچے جو ہے وہ کلاس 7 کے اندر موجود ہیں. تو یہاں پر کلاس 7 جو ہے وہ آپ کا پراپر ناؤن ہے اور گرلز اور بوائز دونوں جو ہے نا وہ یہاں پہ کامن ناؤن ہے. مارخور پراپر ناؤن ہے, رینڈیئر بھی انگلش میں کہتے ہوتے ہیں, از دا نیشنل اینیمل جو ہے وہ کامن ناؤن ہے اور پاکستان جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ 10 پہ جو ہے نا وہ ارتھ آپ کا جو ہے وہ کامن ناؤن ہے, ارتھ جو ہے وہ آپ کا پراپر ناؤن ہے, از دا پلانٹ جو ہے وہ کامن ناؤن ہے اور لائف بھی یہاں پر جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. اس کے بعد یہ جو ہے اس کو ریڈ کر لیتے ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے. کاؤنٹیبل اینڈ ان کاؤنٹیبل ناؤنز, یہ اس کے بعد اگلا درجہ ہے. یہ یہاں پر جو ہے نا وہ آپ بورڈ کے اوپر بچوں کو جو ہے نا لکھوا بھی سکتے ہیں بے شک جو ہے وہ, اور بچوں کو ہوم ورک کے طور پہ یا ایکٹیویٹی کے طور پہ یا ورک شیٹ کے طور پر بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ گھر جا کر اس کو جو ہے وہ تھوڑا بہت دیکھ لیں یا پیرنٹس اس کو جو ہے وہ ورک شیٹ کروا دیں. تو ناؤنز کی اگلی قسم جو ہے وہ کاؤنٹیبل اور ان کاؤنٹیبل ہے. کاؤنٹیبل کا مطلب ہوتا ہے شماری اسم اور ان کاؤنٹیبل کا مطلب ہوتا ہے غیر شماری اسم, یعنی ناقابل شمار اسم, یعنی قابل شمار یہ بھی کہہ سکتے ہیں, دونوں طرح سے اردو کے اندر ٹھیک ہے. قابل شمار اسم اور ناقابل شمار اسم. ناؤن کین بی کاؤنٹیبل, ناؤن جو ہوتا ہے وہ کاؤنٹیبل ہو سکتا ہے, اینڈ ان کاؤنٹیبل اور ان کاؤنٹیبل بھی ہو سکتا ہے. کاؤنٹیبل ناؤنز ریفرز ٹو تھنگز, کاؤنٹیبل ناؤن جو ہے وہ ریفر کرتا ہے تھنگز چیزوں کو, دیٹ کین بی کاؤنٹڈ جن کو جو ہے نا وہ کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے. دیز ناؤنز کین بی آبزروڈ بائی آور سینسز, دیز ناؤنز یہ جو ناؤن ہے کین بی آبزروڈ بائی آور سینسز, یہ ہماری حصوں کے ذریعے ہمارے جو ہے نا وہ ذوقی اور جو ہے نا حصوں کے ذریعے یا حواس کے ذریعے سے ان کو ہم جان سکتے ہیں یا پہچان سکتے ہیں. انکاؤنٹیبل ناؤنز کین ناٹ بی کاؤنٹڈ, اور اسی طرح جو انکاؤنٹیبل ناؤن ہوتے ہیں ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پہ آپ کے پاس جو ہے وہ چاول ہیں, ٹھیک ہے, رائس ہے, تو رائس جو ہے وہ یا گرین ہے تو اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں, اس کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے, اس کو آپ گن نہیں سکتے, ٹھیک ہے. یہ اس کی جو ہے نا وہ خاص طور پہ پہچان ہے کہ اس کو آپ گن نہیں سکتے. اور